اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم قنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ ان کی ولادت ظہور اسلام کے بعد مکہ مکرمہ میں کاشانہ صدیق میں ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب سے والدین کو پہچانا مسلمان پایا، یعنی کہ ان کے گھر میں کبھی بھی کفر و شرک نہیں تھا۔ آپ کا نام عائشہ، آپ کے والد کا نام ابو بکر بن قحافہ اور والدہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر جو کہ نہایت پاکیزہ عورت تھیں۔ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان تھا، اور چونکہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے کنیت بھی نہ تھی۔ ایک بار رسول اللہ سے ازراہ حسرت عرض کرنے لگیں کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آپ نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر جو آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ کا تعلق ایک ویل آف گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر قریش کے سرداروں میں سے تھے اور سب ٹرائب تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علم الانساب میں ماہر تھے اور بزنس مین تھے۔ ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور مالی خوشحالی اور خاندانی شرافت کی بنیاد پر ان کا نام عائشہ رکھا گیا۔ وہ اپنے نام کی طرح بلند اقبال ٹھہری، ام المومنین کے مرتبہ پر فائز ہوئیں۔ جس سال ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بن حکیم رسول اللہ سے اجازت لے کر سیدنا ابو بکر کے گھر حضرت عائشہ کا رشتہ لینے گئیں۔ چونکہ یہ نکاح مشیت الہی میں مقدر ہو چکا تھا اس لیے حضرت ابو بکر بھی راضی ہو گئے۔ رسول اللہ اور حضرت عائشہ کا نکاح مکہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے ماہ شوال میں ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال بعد شوال ہی کے مہینے میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ ماہ شوال میں شادی کرنا عرب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ لوگ اسے نحوست قرار دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نکاح شوال میں منعقد کر کے عرب کے اس جاہلانہ تصور کو ختم کیا۔ یہی نہیں بلکہ ماہ شوال ہی میں رخصتی کر کے اسلام کے نظریات کو مزید استحکام بخشا۔ عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ وہ منہ بولے بھائی سے بیٹی کے نکاح کو برا تصور کرتے، چنانچہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح رسول اللہ سے کر کے عرب کے اس باطل نظریے کو رد کر دیا۔ حضرت عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت کا دورانیہ 9 سال ہے۔ اس دوران رسول اللہ نے آپ کی بہترین ٹریننگ کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ فقہی میدان میں سب سے آگے تھی۔ ان کے ذہن میں جو بھی سوال آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہترین رہنمائی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ نہ صرف قرآن و حدیث میں مہارت رکھتی تھی بلکہ آپ کو تاریخ، ادب اور شاعری میں بھی خاص مہارت تھی۔ علم طب میں بھی آپ اچھی خاصی واقفیت رکھتی تھیں۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ شاعری کرتی ہیں اس لیے کہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، اسی طرح عرب کی تاریخ اور علم الانساب میں بھی آپ کے والد خاصی مہارت رکھتے تھے۔ ان علوم کی شناسائی تو آپ کو وراثت میں ملی ہے، لیکن آپ کو علم طب سے کیسے واقفیت حاصل ہوئی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آخری عمر میں رسول اللہ بیمار رہا کرتے تھے، عرب کے طبیب آ کر جو کچھ آپ کو بتاتے وہ میں سب یاد کر لیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صفات عطا ہوئیں جو پہلے کسی بھی ازواج کو نہ ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے اور یہ کہ رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی دوسری کنواری خاتون سے نکاح نہ فرمایا اور رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی ایسی خاتون سے نکاح نہ فرمایا جس کے والدین مہاجر ہوں۔ جبریل امین نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ان سے نکاح فرما لیجئے، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ پر وحی کا نزول بھی میرے ہی بستر پر ہوا، آسمانوں سے میری بارات نازل ہوئی۔ رسول اللہ کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا میری ہی باری کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ میرے سینے اور گلے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی تدفین بھی میرے ہی مکان میں ہوئی۔ ہمیں کئی احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیت جاتی تھی اور کبھی ہار جاتی تھی۔ یہ ایک ہیلدی کمپینین شپ ماڈل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ذہین اور اسرٹیو خاتون تھی اور رسول اللہ ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ وہ مدینہ میں پلی بڑھی تھی اس لیے ان میں انصار خواتین کی کوالٹیز پائی جاتی تھی۔ انصار خواتین بہت اسرٹیو تھیں۔ بہت سی احادیث حضرت عائشہ سے نریٹ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے، آپ سویا کیسے کرتے تھے، آپ جاگا کیسے کرتے تھے اور آپ اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی مسٹیک ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں مذاق میں ایسی بات کہہ دی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے اتنی کڑوی بات کر دی کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس سمندر کڑوے ہو جائیں۔ رسول اللہ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ عائشہ آپ نے گلاس کے کس حصے سے پانی پیا، اور پھر رسول اللہ گلاس کے اس حصے سے پانی پیتے تھے۔ یہ لو اپریسیشن جو کہ ریلیشن شپ کو بوسٹ کرنے والی چیزیں
ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ نہ آتی تو جب حضرت عائشہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر علم قرآن و فرائض اور حلال و حرام، شعر و تاریخ عرب، نثر اور فقہ و طب میں کوئی نہ دیکھا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک سخت آزمائش پیش آئی، ان پر بہت بڑا الزام لگایا گیا مگر انہوں نے صرف صبر اور خاموشی اختیار کی۔ پھر اللہ نے خود قرآن میں سورہ نور کی آیات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ عزت اور شرف کسی اور خاتون کو نصیب نہ ہوا، اسے واقعہ عفک کہا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد جنت البقیع مدینہ میں تدفین کر دی گئی۔ حضرت عائشہ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک عورت کو بیوی ہونے کے ناطے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دینے چاہیے، لیکن وہ اپنے علم اور عمل سے اپنی الگ پہچان بنائے۔ گھر کی ذمہ داریوں، دین اور معاشرتی مسائل میں ہر جگہ پر عورت اپنے علم سے روشنی بانٹ سکتی ہے۔ ہر فیصلہ عقل اور حکمت سے لیں اور اپنی توانائی کو، وقت کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ صبر اور حیا کو پریکٹس کریں اور اپنا فوکس پروڈکٹیو چیزوں پر رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔